بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمران بن حصيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة. رواه أحمد. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ علی رجل حق، جس شخص کے لیے کسی دوسرے آدمی پر کوئی حق ہو، قرض وغیرہ لیا ہے اور کوئی چیز کسی نوعیت کی باقی ہے، فمن اخرہ، تو جو شخص اس حق کو پیچھے کر دے، یعنی اس حق کو وصول کرنے میں ٹائم دے دے کہ چلو اگلے سال کی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں دے دینا، کان لہ بکل یوم صدقۃ، تو اس مؤخر کرنے والے، وقت دینے والے کے لیے ہر دن کے عوض میں صدقہ ہے، ہر دن کے عوض میں صدقہ ہے۔ اس سے پہلے حدیث گزری ہے کہ جتنا قرضہ باقی ہے ہر دن کے عوض میں گویا کہ پورا وہ صدقہ کر رہا ہے۔ مان لیا اگر 10,000 باقی ہے اور ایک مہینے اس کو مؤخر کر دیا، موقع دے دیا، تو ہر دن گویا کہ 10,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، پھر اگلے دن 10,000 صدقہ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جن کی نظر میں آخرت ہو، آخرت مطلوب ہو، ان کے لیے یہ سب نیک کام ہے جسے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ رواہ احمد، امام احمد ابن محمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے۔ وعن سعد بن الاطول، الاطولی ہونا چاہیے، الف لام آ گیا تو یہ منصرف ہو جائے گا۔ وعن سعد بن الاطول قال مات اخی وترک 300 دینار، حضرت سعد ابن الاطول سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میرا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، میرے بھائی کا انتقال ہوا، وَتَرَكَ 300 دینار، 300 دینار اس نے چھوڑا، ترکہ چھوڑا، میراث چھوڑا۔ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے۔ ولد یہ المولود کے معنی میں اس میں جنس ہے، اسی لیے صغار جمع لائے ہیں، صغیر کی جمع صغار، معنن جمع مراد ہے۔ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے، اور 300 دینار چھوڑا۔ اب یہ جو میراث کا مال ہے اس کے سلسلے میں حضرت سعد ابن اطول سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، ان بچوں پہ خرچ کر دوں، ان کو ذرا تعلیم یافتہ کر دوں، ان کو کسی لائق بنا دوں، تو یہ سب سوچنے لگے مال کے بارے میں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، تو میں نے ارادہ کیا کہ یہ مال انہی پہ خرچ کر دوں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخاک محبوس بدینہ، بے شک تمہارا بھائی جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ اپنے قرض میں مقید ہے، محبوس ہے، روک دیا گیا ہے، قرض کی وجہ سے اس کو آگے کی معاملات، آگے کے مراحل بڑے مشکل پیش آ رہے ہیں، قرض کی ادائیگی پہ وہ آویزہ ہے، معلق ہے، لہذا قرض کی ادائیگی پہلے کرو۔
فقضی عنہ، تو ان کی طرف سے قرض ادا کرو، تو ان کی طرف سے قرض ادا کرو۔ قال فذهبت، حضرت سعد ابن الاطول کہتے ہیں تو میں حضور کی مجلس سے نکلا، گھر آیا، فذهبت، میں آیا گھر، فقضیت عنہ، مال لیا، اور جو قرض دار تھے ان کو بلا بلا کر کے ان کی طرف سے قرضہ ادا کر دیا، تاکہ ان کو جو آخرت میں پریشانی ہو رہی ہے اس سے ان کو راحت ملے۔ ثم جئت، پھر میں یہ کام کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، فقلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد قضیت عنہ، میں یہاں سے سیدھا گیا گھر، اور جتنا مال تھا اور قرض دار تھے ان سب کو پتہ کیا، اور جتنا جتنا باقی تھا کاپی میں دیکھا لکھا ہوا تھا، وہ سب دیکھ دیکھ کر کے میں نے سب کو دے دیا، اس کے بعد ادا کر کے اب آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ قد قضیت عنہ، میں نے ان کی طرف سے سب قرض ادا کر دیا۔ وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ، لیکن اللہ کے رسول ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک خاتون تھی، وہ بھی دعویٰ کرنے لگی کہ میرا اتنا پیسہ وہ باقی ہے۔ وہ دعویٰ ہی دعویٰ تھا، صرف اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی پروف نہیں تھا، تو میں نے اس کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ سچی ہے، اس کو بھی دے دو۔ وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ، اور نہیں بچی مگر ایک خاتون، تدعی دینارین، وہ دعویٰ کر رہی ہے 2 دینار کا، کہ تیرے بھائی نے 2 دینار مجھ سے لیا تھا، اب وہ ہے نہیں ہے تو اب تم واپس کرو ان کے ترکے میں سے۔ کہا، میں نے پوچھا کیا واٹ از پروف، کیا ثبوت ہے؟ تو کہا ثبوت نہیں ہے، بس میں کہہ رہی ہوں۔ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ، اس کے لیے کوئی بینہ نہیں تھا، ثبوت نہیں تھا، تو میں نے نہیں دیا اللہ کے رسول۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، اعطیها، دے دو اس کو، 2 ہی دینار تو ہے، دے دو۔ فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ، وہ سچی ہے، وہ سچی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہے، مجھے وحی سے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ ما انطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میں جو کچھ بولتا ہوں وہ وحی ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے پتہ چل گیا وہ سچی ہے۔ فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ، بے شک وہ سچی ہے، اس کو بھی دے دو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو مال چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا کام کیا جائے گا اس کی چھوڑے ہوئے مال سے، اور اس کے بعد دین ادا کیا جائے گا، قرض ادا کیا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں قرض ادا کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر میراث تقسیم ہوگی، اگر کچھ بچتا ہے، کچھ نہیں بچتا ہے تو سب کا سب قرض کی ادائیگی میں لگا دیا جائے گا۔ وعن محمد بن عبد اللہ بن جہش، حضرت عبداللہ ابن جہش کے بیٹے محمد سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا جلوسا بفناء المسجد، جلوس واحد جالس، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے فناء مسجد میں، مسجد کے صحن میں، اصل مسجد کا حصہ چھوڑ کر دور بیٹھے تھے، فناء المسجد، مسجد کے صحن میں۔ یہاں پہ ایک بات اگرچہ اس باب سے متعلق نہیں ہے، لیکن مسجد کا تذکرہ ہو گیا کہ مسجد کے صحن میں مسجد کتنی ہوتی ہے، جیسے اعتکاف وغیرہ کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ کہاں تک مسجد ہے، تو اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے مسجد بنایا ہے اس سے پوچھو کہاں تک مسجد ہے، مسجد سے باہر کون سا حصہ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے متفق علیہ اور معمول بھی، وہ یہ ہے جواب کہ جہاں جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ مسجد کا حصہ، جو جگہ نماز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے وہ مسجد کا حصہ ہے۔ اعتکاف والے وہیں تک رہیں، اس کے باہر نہ رہیں۔ جہاں وضو کیا جاتا ہے وہ مسجد سے باہر ہے، چپل جوتا نکالنے لگے تو وہ مسجد سے باہر ہے۔ تو کرائیٹیرین یہ ہے کہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی، مسجد سجدے کی جگہ، تو جتنی دور میں جو کچھ مان لیا بعد میں مسجد بڑی کی گئی، پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں پورا، تو وہ سب مسجد میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے متولی اور جس نے سب سے پہلے مسجد کے لیے زمین دی تھی اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ پھر مسجد نبوی میں کتنا جو ہے بڑی ہو گئی مسجد نبوی، تو
تو اس لیے وہ ہمیشہ یہ مشکوک بات رہتی ہے کہ کون سی کتنی مسجد ہے، کون سا حصہ ہے، کس سے باہر نکلے نہ نکلے. تو یہ بفناء المسجد کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی یہیں ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ مسجد وہ ہے جس میں عبادت، جس میں سجدہ کیا جائے، جماعت کھڑی ہو اور ہم بھی نماز جہاں پڑھ سکیں. چپل جوتا اتارنے کی جگہ یہ مسجد سے خارج ہے، اور وضو خانہ یہ مسجد سے خارج ہے، کیونکہ وہ مسجد کے کام میں یعنی سجدہ کرنے میں، نماز پڑھنے میں استعمال ہوتا. ہم بیٹھے تھے مسجد کے صحن میں، حیث یوضع الجنائز، جہاں پہ جنازے رکھے جاتے ہیں. مسجد کا فنا ہے، یہ صحن ہے، اور وہاں پہ جنازہ رکھا جاتا ہے، وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اسی سے پتہ چلا کہ مسجد سے باہر جنازہ ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرین، اور اللہ کے رسول تشریف فرما تھے ہمارے درمیان. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، تو اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ اٹھائی قبل السماء، آسمان کی طرف. قبل السماء، آسمان کی طرف اٹھائی. فنظر، آسمان کی طرف دیکھا. ثم طأطأ بصرہ، باب فعل له، پھر اپنی نگاہ نیچی کر لی. ووضع یدہ علی جبہتہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو جبہتن، پیشانی پر رکھا، ایسے پیشانی پر رکھا. قال، اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. ماذا نزل من التشدید، کتنی سختی اتری ہے، کتنی سختی اتری ہے. قال فسکتنا، محمد ابن عبداللہ ابن جحش کہتے ہیں ہم لوگ خاموش رہے. یومنا و لیلتنا، 24 گھنٹے پورا. ابھی پوچھا نہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول خود سے بتائیں، اس لیے پوچھا نہیں کہ یہ آپ نے ایسے ہاتھ رکھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید یہ سب کیوں فرمایا. فلم نرى الا خیرا، پھر ہم نے نہیں دیکھا مگر خیر ہی، یعنی کچھ ہوا نہیں، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. ایسے جیسے معمول کے مطابق دن گزرتا تھا، ایسے 24 گھنٹے گزر گئے. حتی اصبحنا، یہاں تک کہ ہم نے صبح کی. قال محمد ابن عبداللہ ابن جحش کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جا کے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول ما التشدید الذی نزل، وہ کیا سختی کی بات آپ کہہ رہے تھے جو اتری ہے، ہم لوگوں کے سمجھ میں آیا نہیں، یہ تو مبہم رہ گیا اور آپ موجود ہیں، آپ واضح فرما دیجئے. قال فی الدین، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو میں نے کہا تھا تو وہ مبتدا تھی، اور خبر یہ ہے کہ سختی نازل ہوئی ہے کس میں؟ قرض کے بارے میں. قرض کے بارے میں اللہ کے بہت زیادہ سختی ہے، لہذا قرض چھوڑ کر کے کوئی نہ مرے. کیا سختی ہے آپ نے بتایا. والذی نفس محمد بیدہ، جس ذات کے قبضے میں محمد کی جان ہے. لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، ثم عاش، پھر زندہ کر دیا جائے. ایسا مان لیں کہ شہید ہو گیا، مر گیا، پھر دنیا میں آنا نہیں ہے، لیکن ایسا فرض کر لیتے ہیں پھر زندہ کیا جائے، دنیا میں آ گیا، اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں لڑا. ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش، پھر اسے اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، پھر زندہ ہوا. ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش، پھر شہید کیا گیا اللہ کے راستے میں، پھر زندہ ہوا. یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا. وعلیہ دین، اور اس کے ذمہ قرض ہے. ما دخل الجنت، تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنا سارا ایک مرتبہ میں شہادت دے دیا تو کتنی بڑی نیکی ہے. وہ نیکی ان الحسنات یذہبن السیئات، اس سیئات کو ختم نہیں کرے گی. دین اتنا بڑا جو ہے گناہ ہے، حق العبد ہے یہ، وہ حق اللہ، وہ نیکی اس کو ختم کرنے والی نہیں ہے، اس کو جو ہے اس گناہ کو مٹانے والی نہیں ہے. اس گناہ کے لیے تو ادائیگی حق کی ضرورت پڑے گی. حتی یقضی دینہ، یہاں تک کہ اس کے دین کو ادا کر دیا جائے، قرض کو ادا کر دیا جائے. رواہ احمد، امام احمد نے نقل کیا. وفی شرح السنۃ نحوہ، اور علامہ بغوی کی شرح السنہ میں اسی طرح کی حدیث ہے، یعنی مضمون یہی ہے، الفاظ بدلے ہوئی ہیں. نحوہ کا مطلب یہ ہے اسی طرح کی حدیث ہے، لیکن مضمون یہی ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں.
باب الشرکتی والوکالتی، یہاں سے یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الشرکتی والوکالتی۔ شرکت ہو جاتی ہے، ایک آدمی ہے اور تین چار لوگ مل کر کے کیا ہو گئے، مالک ہو گئے کسی سامان کے، انتقال ہو گیا باپ کا، بیٹے تھے 4-5 اس مکان کے مالک ہو گئے، تو شرکت فی الملک۔ ایسے ہوتی ہے شرکت فی العقد، عقد میں معاملے میں بے کریں گے، چلو مل کر کے یہ پیسہ لے لو، یہ سامان لے لو اور جاؤ بیچو، یہ جو ہے ایک گٹھری کپڑا ہے یہ لے لو اور جا کر کے بیچو، جو نفع ہوگا آدھا آدھا لے لیں گے، اس طرح عقد میں شرکت۔ تو باب الشرکہ، شرکت کا بیان ہے، شرکت فی الملک بھی ہوتی ہے، شرکت فی العقد بھی ہوتی ہے۔ اور وکالہ، اپنے جو کام کر سکتے ہیں وہی دوسرے سے کروا لیا، ہم خود تجارت کر رہے ہیں، اپنے تجارت کی جگہ پہ اس کو بیٹھا کر کے تجارت کروا لیا، وکالہ اس کا بیان ہے۔ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن زہرۃ ابن معبد، حضرت زہرہ بن معبد سے منقول ہے، انہ کان یخرج به جدہ عبداللہ بن ہشام، کہ ان کو ساتھ میں لے کر ان کے دادا حضرت عبداللہ بن ہشام نکلتے تھے کہ چلو بیٹا ساتھ میں چلو، ہوتے تھے نکل کے، عبداللہ ابن ہشام صحابی ہیں، ان کو لے کے نکلتے تھے الی السوق، بازار میں، گھر سے کپڑا وپڑا پہنا کے، جوتا چپل وغیرہ پہنا کے لے آئے بازار میں۔ بازار میں کہا بیٹا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تو وہ غلے خرید لیتے تھے، کئی کنٹل غلے خرید کے رکھ لیے۔ فیشتری الطعام، تو غلہ خرید لیتے تھے، غلہ خرید لیتے تھے، ادھر غلہ جب خرید لیتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں آتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو غلہ ہے اس میں ہم کو بھی شرکت دے دو۔ فَيَلْقَاهُ ابن عمر وابن الزبیر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن ہشام سے، یعنی زہرہ ابن معبد کہتے میرے دادا سے آ کے ملاقات کرتے، فَيَقُولَانِ لَهُ، تو یہ دونوں حضرات دادا سے کہتے تھے اشرکنا، ہم کو شریک کر لو، باب الشرکت سے اس کا تعلق ہو گیا، ہم کو بھی اسے میں شریک کر لو۔ فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد تعلق بالبرکۃ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا کیا ہے، اس میں شریک کر لو، برکت ہوگی اور ہم لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا۔ فیشرکہم، حضرت زہرہ کہتے ہیں میرے دادا ان کو شریک کر لیتے تھے، عبداللہ ابن ہشام ان کو شریک کر لیتے تھے۔ فربما اصاب الراحلۃ، تو بسا اوقات وہ اتنا نفع پاتے جو ایک سواری پر سوار ہو کر کے گھر لایا جاتا، الراحلہ، جتنا زیادہ نفع ملتا۔ کما ہی الراحلۃ کما ہی، جیسا کہ وہ راحلہ ہوتی ہے اس پر سوار کرو تو جتنا سامان آ سکتا ہے لاد کر کے اتنا نفع ملتا تھا۔ فیبعث بها الی المنزل، تو یہ سواری نفع کے ساتھ گھر بھیج دیتے تھے، مجھ کو بیٹھا دیتے رہے ہوں گے کہ چلو بیٹھ جاؤ بیٹا، لے جاؤ گھر پہنچاؤ۔ وکان عبداللہ بن ہشام ذهبت به امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ برکت کیسے ملی تھی یہ بتا رہے ہیں کہ میرے دادا نے بتایا تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری امی مجھ کو پکڑ کر کے حضور کے یہاں لے گئی اور لے کر کے کہا کہ ان کو دعا دے دیجیے، تو حضور نے اپنا دست شفقت سر پہ پھیرا تھا، وہی کہہ رہے ہیں۔ وکان عبداللہ ابن ہشام ذهبت به امہ، اور عبداللہ ابن ہشام ان کو ان کی والدہ لے کے گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فمسح رأسہ، تو آپ نے ان کے سر پہ دست مبارک پھیرا تھا، ودعا له بالبرکۃ، اور ان کے لیے برکت کی دعا دی تھی، وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور وہی برکت یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وہی مانگ رہے ہیں جو قبول ہو گئی ہے۔ رواہ البخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.